میرے عزیز طلباء ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت کرم فرمایا کہ آپ کو ایک ایسی دولت کے لیے منتخب فرمایا جو سب سے قیمتی دولت ہے۔ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس دولت کو اپنے سینوں میں سمو رہے ہیں، جس قرآن مجید کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو معطر کر رہے ہیں، اور آپ کے سینے اس سے منور ہو رہے ہیں، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید اور علم دین کا صرف ایک حرف سیکھ لینا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی دولتیں موجود ہیں، وہ چاہے دنیا داروں کو بہت مرغوب لگیں اور دنیا داروں کی نظر میں ان کی کتنی ہی قدر ہو، لیکن حقیقت میں وہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کے مقابلہ میں حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ حقیقت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہے، جس کو اہل دنیا کے اندر جو سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ محض سراب ہے، محض دھوکہ ہے، محض خواب ہے، خیال ہے۔ ہر چیز کی حقیقت وہی ہے جو اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کے اس روئے زمین کے اوپر موجود خزانے، اس کے اندر مدفون خزانے، یہ سب کے سب اگر اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتے تو اللہ جل شانہ کسی کافر کو، اپنے باغی کو، اللہ سے بغاوت کرنے والے سرکش کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتے، کیونکہ جو محبوب چیز ہوتی ہے، جو قابل قدر چیز ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو دی جاتی ہے، وہ اپنے محبوب دوستوں کو دی جاتی ہے، اپنے تعلق والوں کو دی جاتی ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے، جو پسند نہیں ہوتے، انہیں اچھی چیزیں نہیں دی جاتی، انہیں قیمتی چیزیں نہیں دی جاتی، انہیں قیمتی تحائف نہیں دیے جاتے۔ تحائف، قیمتی ہدایہ جو محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، وہ اپنے محبوبوں کو دی جاتی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں اگر اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ جل شانہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے، شہر کی آبادی سے باہر تشریف لائے، اور جہاں شہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، وہاں پہ اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو لے کر آئے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑے استاذ ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، آپ معلم اعظم ہیں، بیسٹ ٹیچر ہیں، سب سے عظیم ٹیچر، سب سے عظیم سبق دینے والے، سکھانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر انداز سے سکھانے کی کوشش کرتے، ان کی تربیت فرماتے، اپنی زبان سے بھی ان کی تربیت فرماتے، اپنے عمل سے بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، صحابہ کے لیے
اور پوری امت آپ کی شاگرد ہے، پوری امت کے لیے آپ بہترین نمونہ تھے۔ ایک ایک عمل جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا صحابہ کرام نے کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ تو ذرا ہمیں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سوال کرنے والوں کو فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہی تھے، یعنی قرآن مجید میں جو جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، جو طریقہ زندگی عطا فرمایا، جو کام کرنے کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر من و عن عمل کرنے والے تھے۔ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، اور جو بھی امتی ہیں اور امتیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں یہ مسند عطا فرمائی ہے، تدریس کی مسند عطا فرمائی ہے، انہیں معلم بنایا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثتی مسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے یہ امتی حصہ پانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، ہر معلم کو، ہر استاذ کو، کہ انہیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا استاذ کو موقع عنایت فرمایا۔ اس لیے ہم اساتذہ کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سب سے بڑی مسند کے، جو مسند آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایسا استاذ بنایا کہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب کے الفاظ سکھانے والے بھی ہیں، دلوں کو بنانے والے بھی ہیں، اور اس بہترین کتاب کے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے والے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مسند پر جب اللہ تعالی نے بٹھایا تو عمل میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، اتباع سنت ہو، اس طریقہ سے شاگردوں کو سکھائیں، وہی درد ہو شاگردوں کو پڑھانے میں، تعلیم دینے میں، وہی فکر ہو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر تھی۔ کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آقا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر اتنا زیادہ ہوتی تھی، دل میں کڑھن اتنا ہوتی تھی کہ یہ سیکھ جائیں، جو میں تعلیم دے رہا ہوں اس پر آ جائیں، اس پر عمل کر لیں۔ اتنا زیادہ کڑھن ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اتنا زیادہ دل سے فکر کرتے ہیں، کہیں خطرہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا اسی فکر میں انتقال ہی نہ ہو جائے۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلباء کی فکر لے کر، طلباء کی کڑھن لے کر، درد لے کر تعلیم دینے والے تھے۔ ایک ایک امتی کے متعلق آپ کے دل میں فکر ہوتی کہ یہ بھی سیکھ جائیں، یہ بھی سیکھ جائیں، یہ بھی صحیح طریقے پر آ جائیں، کچھ بن جائیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور جن کی علمی مسند کے ہم وارث ہیں، اساتذہ پر بھی لازم ہے کہ اس مسند کی قدر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان اخلاق عظیمہ کو پڑھیں، اسی کے مطابق طرز گفتگو ہو،
اسی کے مطابق طلباء سے گفتگو ہو، اسی کے مطابق لوگوں سے رویے ہوں، اور اپنے اخلاق کو انہی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ سے سکھانے والے تھے۔ آپ صحابہ اکرام کو مثالیں دے کر بھی سمجھایا کرتے تھے۔ تو اپنے شاگردوں کو لے کر شہر کی آبادی سے باہر چلے گئے، جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا وہاں لے گئے تشریف۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس، کائنات میں سب سے اعلیٰ ذوق والے، انتہائی نازک اور نرم طبیعت کے مالک تھے، انتہائی صفائی پسند، لیکن ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ تو وہ سکھانے کے لیے ایک ایسی جگہ پر تشریف لے جائے کہ جہاں ایک نازک طبیعت والا جا نہیں سکتا، اور وہاں صحابہ کو لے جا کر ایک بکری کے مردار بچے کے اوپر جا کر لے کر کھڑا کر دیا، اور پوچھا کہ یہ بکری کا مردار بچہ جو پڑا ہوا ہے یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ 2 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بکری کا مردار بچہ کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 درہم میں کون خریدے گا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر صحابہ کو سمجھ تو آ گئی کہ حضور کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے مردہ بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جیسے تمہاری نظر میں وقعت نہیں رکھتا اور کسی کام کا نہیں ہے، مردار ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، کسی حیثیت کا نہیں ہے، جیسے یہ تمہاری نظر میں بے وقعت اور بے حیثیت ہے، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کر بے وقعت اور بے حیثیت ہے۔ اسی طرح دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کی ساری دولتیں وہ صرف ایک نیکی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جس نے قرآن مجید کا ایک آیت سیکھ لی، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 نوافل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنا زیادہ قیمتی دولت آپ عزیز بچے حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس عظیم دولت کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، آپ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ ورنہ کتنے بچے ہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے اپنے افتتاحی بیان میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ مدرسہ میں آئے ہیں، مدرسہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے والدین آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، نہ خود آپ آئے ہیں نہ آپ کے والد آپ کو یہاں پہنچا کر گئے ہیں، اصل میں اللہ کی طرف سے آپ کا چناؤ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو عصری فنون کی طرف جا رہے ہیں، عصری فنون سیکھنے کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک محتاط اندازہ لگایا جائے تو ہر 10,000 میں سے صرف ایک بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے مسجد اور مدرسہ میں آیا ہے، اور 9,999 بچے وہ دوسری لائن میں جا رہے ہیں۔ وہ سوچیں کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی ہی چنتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالی اس کتاب کے ورثاء کو اللہ ہی نے منتخب کیا ہے۔ تو آپ سب بچے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم انعام کیا، اتنا عظیم نعمت عطا فرمائی، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب یہاں طالب علم ہیں، اور مرنے تک ہر شخص وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے تو چناؤ کیا، اللہ تعالی نے ایک موقع عنایت فرمایا
لیکن اس موقع کے ملنے کے باوجود ہم میں سے کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی طالب علم ناقدری کر کے اس کو چھوڑ بیٹھے تو وہ اللہ کے اس عظیم انعام کی ناشکری ہے۔ ناقدری کیا ہے؟ ناقدری یہ ہے کہ مثلا جب گھر گئے، وہاں دیکھا کہ ہمارے بھائی تو اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، وہ سائنسدان بن رہا ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمارے محلے کا بچہ، محلے کا دوست وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں جا رہا ہے، مصروف ہے، اور اس کو یہ تو دنیا میں آگے بڑھ کر بڑا پیسہ کمائے گا، بڑا مال کمائے گا، دولت کمائے گا، اس کو تو بڑی شہرت ملے گی، اور میں یہاں مولوی بن رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں، قرآن مجید اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے اس کو رٹا لگا رہا ہوں، تو میں کم حیثیت کا ہوں، اور وہ میرا دوست اور میرا بھائی جو سائنسدان بن رہا ہے، جو ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، وہ اعلیٰ حیثیت کا ہے۔ جس نے یہ سوچ لیا اس نے اس علم دین کی ناقدری کی، اس نے علم دین کو اعلیٰ نہیں سمجھا، دنیا کے مال اور دولت کو ترجیح دی، اس کو اچھا سمجھ لیا، یہ ناقدری ہے۔ اور ناقدری پر اللہ تبارک و تعالی پھر توفیق چھین لیتے ہیں، جو انتخاب ہوتا ہے وہ انتخاب واپس لے لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ اس علم دین سے محروم ہو کر اسی دنیا کی لائن میں چلا جاتا ہے، اس لیے ناقدری کبھی نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہمارے بڑے علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں بھیج دیا، اور میرے بھائی اکبر علی کو دنیا کے فنون حاصل کرنے کے لیے عصری تعلیم کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا جس دن مجھے میرے والد نے مدرسہ میں داخل کیا، اس دن سے لے کر آج تک کبھی میرے دل و دماغ میں وہم و خیال بھی نہیں آیا، کبھی میں نے تصور ہی نہیں کیا کہ مجھے میرے والد نے یہاں کیوں بھیجا، مجھے بھی اپنے بھائی کی طرح دنیا کی تعلیم کی طرف بھیجتا، کبھی ایسا نہیں سوچا۔ لیکن اس کے برخلاف میرے بھائی اکبر علی 10 مرتبہ اظہار کر چکے ہیں، اے کاش کہ مجھے میرے والد نے آپ کی طرح دین کی تعلیم میں لگایا ہوتا، دنیا کی تعلیم میں نہ لگایا ہوتا۔ حالانکہ وہ ان کے بھائی اکبر علی وہ اس دور میں سینکڑوں کمانے والے تھے، آج کے اعتبار سے لاکھوں بنتے ہیں، ان کی بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، بہت اعلیٰ تنخواہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہیں حسرت یہ تھی کاش کہ میں بھی مولوی بنتا اپنے بھائی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھ کر۔ اور وہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس علم دین کی قدر کی، قدر اس اعتبار سے بھی کی اور عملی اعتبار سے بھی قدر کی، جو انہوں نے اساتذہ سے سیکھا اس کو فوراً عمل میں لے آئے۔ اساتذہ آپ طلباء کے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کے قدم وہیں پڑیں جہاں اساتذہ کے قدم پڑتے ہیں، ایک ایک قدم اساتذہ کو دیکھ کر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کی وضاقتہ کیسی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، یہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر چلتے رہے، ان کی نصیحتوں کو قبول کرتے رہے، عمل میں لے آتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن اسی طرح اپنے اساتذہ کی طرح اس علم دین کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین کی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ جب تک اساتذہ موجود ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ ہی اسے اپنے استاذ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب ایک ادارے سے پڑھ کر نکلتا ہے، عملی میدان میں آتا ہے، تو پھر اگر تعلیم حاصل کرنے میں محنت کی ہو، اخلاص سے تعلیم حاصل کی ہو، اساتذہ کی نصیحتوں کو قبول کیا ہو، تو وہ ہیرا بن کر نکلتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ یاد آیا۔ حضرت جب دورہ حدیث سے فارغ ہونے لگے
دورہ حدیث مکمل ہونے لگا تو 1516 اس دور میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ سے فارغ ہونے والے طلباء تھے، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا. اس وقت ان کی دستار بندی کا جلسے کا اعلان بھی ہو گیا کہ فلاں جلسہ میں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا اور اس میں آپ کی دستار بندی ہوگی، کہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اساتذہ کی طرف سے آپ پر اعتماد کے اظہار کے لیے پگڑی رکھی جا رہی ہے، دستار سجائی جا رہی ہے سروں پر. تو ان طلباء نے، جس میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، مشورہ کیا کہ اگر اساتذہ نے ہمارے سروں پر پگڑی رکھ دی تو اساتذہ کی تو بدنامی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم تو انتہائی نالائق ہیں، نکمے ہیں. وہ خود کو تواضع، ان کے اندر دل سے تواضع تھی، اور بہت کچھ سیکھنے کے باوجود، بہت کچھ پڑھنے کے باوجود، عمل کرنے کے باوجود خود کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے اوپر دستار رکھ دی گئی، ہماری دستار بندی کی گئی، تو ہم تو دارالعلوم کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے لیے، اپنے مدرسہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے کہ ہمارے عمل تو ہے نہیں، اور لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ایسے طلباء دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آ رہے ہیں جو جن کو نہ کچھ آتا ہے نہ عمل کرتے ہیں. تو مشورہ ہوا کہ جا کر صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب غالباً تھے، تو ان سے جا کر درخواست کی جائے کہ حضرت آپ ہماری دستار بندی نہ کرائیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہی کو متکلم بنایا گیا، گفتگو کرنے کے لیے انہی کو بھیجا گیا. انہوں نے جا کر اپنے استاد صاحب سے یہ درخواست کی، تو حضرت استاد صاحب نے انہیں جواب دیا کہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں تو تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، کہ ہم کسی حیثیت کے نہیں ہیں، ہم نکمے ہیں، کچھ سیکھا نہیں ہے. لیکن جب آپ یہاں سے نکلو گے اور آپ کے اساتذہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد فرمایا تم ہی تم ہوگے. اس وقت آپ کا نام چمکے گا، اس وقت لوگوں کے لیے آپ مشعل راہ ہوگے. تو اساتذہ کرام کی نصیحتوں کو جو طالب علمی کے دوران قبول کر لیتا ہے اور اساتذہ کرام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کا کہنا مانتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے اور جو کچھ سیکھتا جاتا ہے اس پر فوراً عمل کرتا جاتا ہے، تو اللہ اس کو اس دین کے لیے قبول فرماتے ہیں اور بہت زیادہ نوازتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اس کی ناقدری ہو، جو پڑھا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے، گھروں میں جا کر نماز چھوڑ دی جائے، اخلاق چھوڑ دیے جائیں، گالیوں والی گفتگو ہو اور بازاری طرز عمل ہو، بازاری زندگی ہو، تو اس ناقدری پر سزا بھی بہت سخت سنائی گئی ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور اتنا خطرناک وادی ہے، اس کا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ خود جہنم اس وادی سے دن میں 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اتنا خوفناک عذاب اس وادی کا ہے. اور اس وادی میں ایک کنواں ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ اتنا خطرناک کنواں ہے کہ جہنم اور وہ وادی اس کنویں سے پناہ مانگتے ہیں. جہنم خود پناہ مانگتی ہے، وہ وادی جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ وادی اس کنویں سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا. اور اس کنویں کے اندر ایک اژدہا مسلط ہے، ایک سانپ ہے، اتنا زہریلا ہے، اس کا ڈسنا اتنا خوفناک ہے، اتنا تکلیف دہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جہنم، وادی اور کنواں اس سے پناہ مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ، قاری اور عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا، وہ روزانہ اس اژدہا کے منہ میں 7 مرتبہ دیا جائے گا. ناقدری ہوگی تو پھر سزا بھی اتنا ہی سخت ہے، اور اگر کوئی قدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نوازتے بھی بہت ہیں. اللہ نے چناؤ کیے ہے تو عزت بھی بہت دی ہے. پھر آپ عمل کرنے والے طلباء کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بھی بچھاتے ہیں. فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں
بہت عزت عطا فرمائی، انہیں کہا جاتا ہے کہ باعمل طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں۔ سمندر کی مچھلیاں، چیونٹیاں، زمین کے جانور، وہ اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ایسا طالب علم جو عمل کے راستے پر، علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ عزت بھی بہت ہے، لیکن ناقدری کی صورت میں پھر بہت نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو علم سیکھنے کی، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس بچے نے ماشاءاللہ 11 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، جیسے ہمارے بھائی فرما رہے تھے، یہ واقعی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی اور مختصر وقت میں عطا فرمائی، اور قرآن مجید کا اس طرح حفظ یہ واقعی معجزہ ہے۔ اور امت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں مختصر عرصہ میں حفظ کرنے والے، قرآن مجید سے محبت کرنے والے۔ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، ایک واقعہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن اور حدیث میں غوطے لگا لگا کر وہاں سے مسائل سیکھ کر، مسائل آسان انداز میں بیان کر کے ہمارے سامنے ایک دسترخوان کی صورت میں، دسترخوان بچھا کر پکی پکائی روٹی کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ آئیں، دسترخوان پر بیٹھیں اور صرف کھاتے جائیں، کہ دین کے سارے مسائل آسان انداز میں انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھ کر بیان کر دی۔ ان کی علم کی مجلس ہوتی تھی، وہ پڑھاتے تھے اور طلباء حضرت کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو ان کے والد لائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت انہیں بھی آپ فقہ کا علم سکھائیے، دین کا علم سکھائیے، یہ بھی آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں ان کے درس میں شامل ہونے کی شرط یہ تھی کہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہو۔ پوچھا کہ بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے؟ تو والد نے کہا نہیں، حافظ تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جاؤ بچے کو پہلے حفظ کراؤ، پھر میری اس درسگاہ میں اس کو داخلہ ملے گا۔ والد بچے کو لے کر چلے گئے اور 7 دن کے بعد اسی دن دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت میرے والد کو اپنی درسگاہ میں داخلہ عنایت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے دیکھا، ان کو یاد آ گیا، فرمایا بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری درسگاہ میں داخلہ کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا شرط ہے، اور تم نے بتایا پچھلے ہفتے کہ آپ کا بچہ قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے، اس لیے اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہاں داخلہ نہیں مل سکتا جب تک حفظ نہ کر لے۔ تو بچے کے والد نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ میرے اس بچہ نے الحمدللہ 7 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ بعد میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا سب سے بہترین شاگرد بنا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ہیرے عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس عزیز کو بھی امام محمد کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کم عمری میں حفظ قرآن کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس عظیم دولت کی قدر کرنے کی اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت دامت برکاتہم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچے کے والدین کو، اور اسی طرح جن بچوں نے انعام حاصل کیا، انہوں نے وقت کی قدر کی، ان کے لیے بھی بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح مزید استقامت اور محنت کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔